معزز و مکرم محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا وما بانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان پاک ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی مکرم، اے رسول معظم، اے شفیع اعظم، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں، آپ لوگوں سے کہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کرو والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کی بتائی ہوئی راہ اختیار کرو اور رسول کی بتائی ہوئی راہ اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اطیعوا اللہ ہی اطیعوا الرسول ہے، کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت رسول ہے، اور ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ اور ایک آیت میں تو پروردگار کائنات نے یہاں تک فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی مکرم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ میری اطاعت کرو، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کی دلیل کے طور پر، اس دعوے کی سچائی کے طور پر، اس دعوے کی حقیقت کے طور پر، اس دعوے کو سچ کر دکھانے کے لیے تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی، میری اطاعت کرنی ہوگی۔ قل اطیعوا اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو اس کا صلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ہے اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اطاعنی، میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری راہ اختیار کی، جس نے میرا راستہ چنا، میری اتباع کی، جس نے
میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کی، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو وہ در حقیقت اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ میری ہی اطاعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت رکھ دی ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے راستے پر نہیں چلا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا، تو جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کائنات کی نافرمانی کی۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کے باعث ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو۔ جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، کیونکہ میری فرما برداری ہی میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور میری نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جس نے میری اطاعت کر لی اس نے پروردگار کائنات کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ صحابہ کرام کی اطاعت کیسی ہوا کرتی تھی، اس کے چند نمونے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، چند مثالیں دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عابس بن ربیعہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ کام ہے جسے خود حضور نے ادا فرمایا ہے، یہ وہ کام ہے جسے خود حضور نے کیا ہے، اور فرمایا سو ہم بھی اسے ترک کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کی اطاعت کی مثالیں تھیں۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس جا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو پتھر ہے، بلکہ میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، تجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، اور چوم کر کے تجھے وہ مقام عطا کیا کہ میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اگر حضور نے تجھے چوما نہیں ہوتا تو میں قطعی تجھے نہیں چومتا۔ حضرات محترم، یہ متابعت کی مثالیں ہیں کہ حضور نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہی تو اتباع ہے، کیونکہ یہی تو پیروی رسول ہے، کیونکہ یہی تو اطاعت رسول ہے۔ تم مجھے جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح کرو۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو چومتے ہوئے تاجدار کائنات کو دیکھا تھا، جب دیکھا تو انہوں نے بھی چوما اور کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، تجھے حضور پاک نے چوما تھا، اگر حضور نے نہیں چوما ہوتا تو میں قطعی نہیں چومتا، میں ہرگز نہیں چومتا۔ حضرت یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں ہر ہفتے پیدل جاتے، ہر ہفتے پیدل اور سوار ہو کر، کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ ہر جمعے کو ان کی متابعت کے طور پر، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی متابعت میں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں
حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ویسا کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، متابعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خدا ہے۔ اس لیے جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ویسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کی متابعت کی مثالیں ہیں۔ مسجد قباء جب حضور ہر ہفتے تشریف لاتے، مسجد قباء میں کبھی پیدل تشریف لاتے تو کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا تھا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اس سے اندازہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خدا ہے، فرما برداری رسول ہی دراصل فرما برداری خدا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میری اتباع کر لی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع کی، جس نے میری پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی، جس نے میرے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیا۔ حضرات محترم، کیونکہ فرما برداری رسول ہی فرما برداری خدا ہے، اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، پیروی مصطفیٰ ہی پیروی خدا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، جب سے دیکھا رکن یمانی کی اور حجر اسود کی جب سے تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، تب سے میں نے ان 2 رکعتوں کی تعظیم کو کبھی نہیں چھوڑا، شدت میں نہ آسانی میں۔ حضرات محترم، چونکہ حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، رکن یمانی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، تو اب صحابہ کرام کا بھی یہ طرز عمل ہو گیا، صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ جب بھی جاتے تو رکن یمانی کی تعظیم کرتے، جب بھی جاتے حجر اسود کی تعظیم کرتے، اور ان 2 رکنوں کی تعظیم کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ رکن یمانی کی تعظیم کو چھوڑا نہ حجر اسود کی تعظیم کو چھوڑا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میں متابعت رسول ہے، کیونکہ رسول نے ایسا کیا، اور جب رسول پاک نے ایسا کیا تو صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ ہو گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایسا کرنے لگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو تمہیں میری تعظیم، میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی، میری اطاعت کرنی ہوگی، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا، چلنا ہوگا، میرے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، تو تمہیں پروردگار کائنات محبوبیت کے مقام پر فائز کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات محترم، اس سے اندازہ ہوا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خدا ہے۔ ایک روایت میں حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ کو چوم لیا، حجر اسود کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کر پھر ہاتھ کو چوم لیا، اور فرمایا، پوچھا گیا ان سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی کارن ہوگا، کوئی ریزن، کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے، میں نے دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو چوم لیا، اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا، اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ آخر وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب سے میں نے دیکھا ہے، تب سے میں نے بھی یہ عمل اختیار کر لیا، یہ کام میں نے شروع کر دیا، اور اس وقت سے میں حجر اسود کی اسی طرح تعظیم کیا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ
متابعت کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. رسول پاک کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے تھے ویسا کرنا شروع کر دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بس ایک سبب ان کے پاس ہوتا، میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رسول پاک کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو ان کی مطابعت میں ایسا کر رہا ہوں، میں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں. چونکہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تب میں کر رہا ہوں. میں حجر اسود کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں رکن یمانی کی تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے قباء میں جانا اس لیے شروع کیا، میں نے ہر ہفتے قباء میں جا کر وہاں نماز ادا کرنا اس لیے شروع کیا کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے جنت البقیع میں جانا اس لیے شروع کیا کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کرام کا ایک ایک فعل، صحابہ کرام کا ایک ایک عمل، صحابہ کرام کا ایک ایک طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوا کرتا تھا. حضرات محترم، ہم بھی تو حضور کی امت ہیں، ہم بھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی حضور کی مطابقت کریں، کیوں نہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. آج ہم سنت سے دور ہیں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہیں، آج ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں. صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی چیز بھی دیکھتے تو اسے اختیار کر لیتے. رکن یمانی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تو اختیار کر لیا، حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی چومنا شروع کر دیا، جنت البقیع میں جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جنت البقیع میں جانا شروع کر دیا، مسجد قباء میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرات محترم، یہ تو طریقہ تھا، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا، ہمارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی میں سیرت نبوی کو ڈھالیں، ہم اپنی زندگی میں سنت نبی کو، سنت رسول کو اتاریں، اور ہمارا ایک ایک عمل ہو سنت رسول کے مطابق ہو، ہمارا ایک ایک طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہماری ایک ایک ادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، آج ہم سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. حضرات محترم، ہمیں طریقہ تو یہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جو طریقہ حضور کا ہو وہی طریقہ میرا ہونا چاہیے تھا، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، ہم سب کا ہونا چاہیے تھا. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سیرت کو بھی اپنی زندگی میں نہیں ڈھال رہے ہیں، اور نہ ہی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنا رہے ہیں، اور نہ ہی سنت کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم سیرت سے بھی دور ہیں اور سنت سے بھی دور ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. رسول اللہ کی زندگی دیکھ لو، رسول اللہ کی زندگی پڑھ لو، رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جب ہم ایسا کرنے لگیں گے، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ایک ایک طریقہ سنور جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سفر جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، تو ہمارا چلنا پھرنا سفر جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کا کھانا پینا کیسا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کیسا تھا، تو ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سنور جائے گا، ایک ایک ادا سنور جائے گی، ہمارا ایک ایک عمل سنور جائے گا. حضرات محترم، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں اور رسول اللہ کی زندگی میں ان کے طریقے کو دیکھیں اور وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کریں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیقات سے نوازے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مسجد میں باؤنڈری کا کام اب بہت جلد ہی شروع ہونے والا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ مسجد کی زمین کی جو باؤنڈری ہونے والی ہے وہ جلد از جلد
شروع ہو جائے اور پھر جلد از جلد پایہ تکمیل کو بھی پہنچے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دارین کی سعادتوں سے نوازیں۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔